الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری بات عدل کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم اسی کے ضمن میں بدا اور انجام یعنی جب کوئی کا انسان کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آیا خدا کے ہاں بدا واقع ہوتا ہے یا واقع نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نہیں، خدا کے ہاں بھی بدا ہے صحیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بدا کا عقیدہ دین کے اہم عقائد کا جز بتایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بدا کے عقیدے سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے خدا کی تعظیم اور عبادت نہیں ہوئی۔ ما عظم اللہ عز وجل مثل البدا، ما عبد اللہ بشیء مثل البدا۔ اور دیگر روایت میں منقول ہے کہ بدا کے اقرار کے بغیر خداوند عالم نے کسی بھی نبی کو نبوت عطا نہیں کی۔ مولانا کیا ہے، مولانا بدا کہتے کس کو ہیں؟ کہہ رہے ہیں لغت کے اعتبار سے بدا کے معنی مخفی اور پنہا ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز چھپی ہو اور اس کو پھر کیا کرنا، ظاہر ہونا۔ اور جب انسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی تھی، بعد میں اسے معلوم یا اس کے لیے ظاہر ہوئی۔ واضح طور پر ایسے معنی کا لازمہ جہالت اور رائے میں تبدیلی ہے، اور یہ چیز خداوند عالم کے لیے محال ہے۔ خدا اپنے ازلی اور ناقابل تغییر علم کے ذریعے ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے ارادے میں تبدل و تغیر کا امکان نہیں ہے۔ اہل بیت کی روایات میں خدا کے لیے اس معنی میں بدا کا انکار کیا گیا ہے۔ کس معنی میں مولانا؟ اس معنی میں کہ رائے پہلے کچھ اور ہو بعد میں کچھ اور ہو، پہلے کوئی چیز اس کے لیے پوشیدہ ہو پھر کیا ہو، ظاہر ہو جائے، اشکار ہو جائے۔ تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ خدا کے لیے ایسا بدا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا کہ من زعم ان اللہ عز وجل یبدو له فی شیء لم یعلمه امس فبرؤوا منه، یعنی پھر اس سے کیا کرو، برات کرو۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ جو چیز کل خدا کے علم میں نہیں تھی آج اسے معلوم ہو گئی ہے، تو ایسے شخص سے کیا کرو، اظہار برات کرو۔ ہے اللہ کے یہاں بدا، لیکن وہ معنی میں نہیں جو انسانوں کے معنی میں ہے۔ صحیح ہے، ایسی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ نہ جانتا ہو اور آج اسے پتا چل رہا ہو۔ یہ ہمارے لیے تو ہے، کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم اور بعد میں اس کے بارے میں پتا چلے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کسی بھی چیز کا ارادہ کرنے اور انجام دینے سے پہلے اس چیز کو جانتا ہے۔ جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے خدا پہلے سے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ خدا کے یہاں جہالت کے باعث بدا کا کوئی امکان نہیں۔ خدا کسی بھی چیز کا ارادہ کرنے اور انجام دینے سے پہلے اس چیز کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ اور جو چیز ظاہر ہوتی ہے خدا پہلے سے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ خدا کے یہاں جہالت کے باعث بدا کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی وہ بدا جو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس طرح کا بدا خدا کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ مذکورہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے لیے بدا در حقیقت ابدا اور اظہار کے معنی میں ہے، یعنی خدا کسی چیز کو پہلے سے جانتا تھا لیکن بندے کو معلوم نہیں تھا، پھر خدا نے اس چیز کو انسانوں کے لیے ظاہر کر دیا اور اسے اس عنوان سے بدا کہا جانے لگا کہ فعل الہی کے مرحلے میں ظاہر ہوا ہے، ورنہ خدا کی ذات میں جہل یا تغیر کا امکان نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا، جب اللہ کے ہاں بدا کہا جائے گا، اللہ کے ہاں بدا ہے لیکن کیسا بدا؟ اللہ کسی چیز کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، بعد میں خدا وہ ہمارے لیے کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ انبیاء وحی الہی کے ابلاغ اور پہچانے میں خطا سے محفوظ ہیں، اور خدا غیبی طور پر اس سلسلے میں ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اعلان ہوتا ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ،
تاکہ خدا کو علم ہو جائے کہ انہوں نے الہی پیغام پہنچا دیا ہے. طے شدہ ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ انبیاء رسالت و الہی پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لہذا یہاں لیعلم تاکہ جان لے سے مراد ہے کہ حقیقت مقام فعل میں محقق ہو اور انسان اس سے کیا ہو جائے؟ آگاہ ہو جائے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالت، لیعلم کا معنی کیا ہے؟ تاکہ وہ جان جائیں. اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کیا مولانا؟ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا، اللہ جان رہا ہے. صحیح ہے. یہاں مرحلہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہے. اسی کے مانند آیات بھی ہیں جن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خدا بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ اسے صادقین، کاذبین، مجاہدین اور غیر مجاہدین کا کیا ہو جائے؟ علم ہو جائے. اس طرح ان آیات میں جاننا، اعلام، بتانا، آگاہ ہونا کہ اور اعلان کے معنی میں ہے. اسی طرح مذکورہ روایت میں بدا ظاہر ہونا، ابدا ظاہر کرنا کے معنی میں ہے. یعنی صحیح بخاری کی ایک روایت پائی جاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص اقرا وعاما بدا اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا. کیا معنی ہوا مولانا؟ بنی اسرائیل میں 3 لوگ مبروس سفید داغ والا، اقرا اور اندھے تھے. خدا نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. صحیح ہے. مبروس سفید داغ والا، اقرا گنجا، سر پہ بال نہ ہو، اقرا اور اندھے تھے. خدا نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. ابن اسیر نے اس حدیث میں بدا کے معنی فیصلہ اور حکم مراد لیے ہیں، اس لیے کہ بدا کے حقیقی معنی خفا کے بعد ظہور کے ہیں، جو خدا کے لیے کیا ہے؟ محال ہے. اللہ ہماری طرف سے رہی ہے کہ آج ہم کچھ نہیں جانتے تھے اور کل ہمیں کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. لہذا روایات میں اہل بیت علیہ السلام میں لفظ بدا سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لینے چاہیے، اور غلط معنی کا سہارا لے کر شیعی عقائد پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب روایات میں شدت کے ساتھ اس معنی کا انکار کیا گیا ہے تو علماء شیعہ نے بھی غلط قرار دیا ہے. تو شیعوں کی طرف ایسی نسبت افتراء و بہتان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی کہے کہ شیعہ بدا کے عقیدے کے قائل ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہیں، لیکن وہ بدا نہیں جو انسانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، بلکہ بدا سے مراد کیا ہے؟ ابدا کے معنی، جس کے معنی ہوتا ہے اظہار کرنا اور آشکار کرنا. کہا اللہ کے علم میں تھا لیکن بندوں کے لیے کیا تھا؟ مخفی تھا. خدا نے اسے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا اور آشکار کر دیا. اور ان معنی میں خدا کیا ہے؟ خدا کے ہاں بدا پایا جاتا ہے. ان معنی میں نہیں کہ وہ کسی چیز کو معاذ اللہ نہیں جانتا تھا، بعد میں اسے اس چیز کا علم ہوا. صرف کیا ہوگا؟ ایک بہتان ہوگا. عالم تکوین و خلقت میں بدا کی وہی حیثیت ہے جو شریعت میں نسخ کی ہے. چونکہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے خدا کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا ہے. در حقیقت ایسا حکم محدود مدت کے لیے ہی جعل کیا جاتا ہے. سمجھ رہے مولانا؟ لیکن اس کا اعلان مطلق انداز میں ہوتا ہے. مطلق اعلان سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ حکم ابدی اور دائمی ہے، لیکن ناسخ آنے سے اسے اپنے غلطی کا کیا ہوتا ہے؟ احساس ہو جاتا ہے. سمجھ رہے مولانا؟ ناسخ و منسوخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا خدا کے یہاں کوئی ارادہ بدل گیا مولانا؟ پہلے ابھی ایک حکم دیا پھر اس کو ارادہ کیا کر دیا؟ مطلب صدقے والی ہے نا، صدقے والی ہے، متوالی ہے. صحیح ہے. نہیں متوالی کہاں ہے؟ متوالی تو جاری و ساری ہے. وہ بھی منسوخ کہتے ہیں کہ منسوخ وہ کہتے ہیں نا، لیکن وہ تو ہے، وہ تو واقعی منسوخ ہے. کون سی؟ کہ جب تم رسول سے کیا کرو؟ ہاں جب تم رسول سے ہاں بات کرو، ہاں کھانا پوسی کرو تو کیا کرو؟ صدقہ دو. اور وہ بھی ہے جو بیت المقدس تو اب جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. اس کا مطلب کہ پہلے کو اللہ کو پتہ نہیں تھا، پتہ چلا جیسے ہم ہوتا ہے
ہم ہوتے ہیں، آپ کو کوئی حکم دیا، ہمیں بعد میں غلطی کا احساس ہوا اور اس حکم کو کیا کر لیا گیا، واپس لے لیا گیا. صحیح ہے. مثلا جیسے کسان بل پاس ہوا عدالت کی طرف سے، کسانوں نے احتجاج کیا تو ایک مدت کے بعد بل کیا ہو گیا، واپس ہو گیا. تو ارادہ کیا ہوا، بدلا. اسی طرح سے اللہ نے کیا معاذ اللہ حکم دیا اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. تو کہا نہیں، کہا اس کا مطلب کہ اللہ کا اپنا ارادہ پکا نہیں ہے. کہا نہیں، اس کا مراد یہ نہیں. کہا اس منسوخ ہونے کے بارے میں بھی اللہ کے پاس علم موجود تھا، بلکہ اس حکم کو صرف اور صرف محدود مدت کے لیے ہی بنایا گیا تھا. لیکن طریقہ کار جو اختیار کیا گیا وہ کہ جو ایک جنرل حکم کا ہوتا ہے. اس سلسلے میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدا سے متعلق روایات کے معنی نسخ ہیں. اگر بدا کا تعلق ان امور سے ہو جن میں نسخ کا امکان ہے، اور اگر بدا تکوینی و خلقت سے امور سے متعلق ہو، خلقت کے امور سے متعلق ہو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کے حالات اور شرائط تبدیل ہو گئے. اس لیے ممکن ہے کہ بعض الہی کام انسان کے لیے اس طرح ظاہر ہو کہ جب کہ انسان اس وقت انہیں کسی اور تصور کر رہا تھا، یا یہ کہ انسان اس فعل کو تو جانتا تھا لیکن اس کی شرط سے واقف نہیں تھا. لیکن بدا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کے لیے کوئی چیز جسے وہ نہیں جانتا تھا ظاہر ہوتی ہے. ہم ایسے بدا کے ہرگز قائل نہیں ہیں. صحیح ہے. یعنی بدا کے ہم قائل ہیں، لیکن کس طرح کا بدا، جو کس کے معنی میں ہوگا مولانا، ابدا کے معنی یعنی اظہار کے معنی میں ہوگا. بدا اور قدرت مطلقہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.